السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نماز کے فعلی سنتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے۔ کل کے درس میں سجدے میں جانے کے طریقے کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، جب سجدے میں جائے گا تو کیسے جائے گا، پہلے گھٹنے کو رکھے گا یا پہلے ہاتھ کو رکھے گا۔ الحمدللہ اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ رہی بات پیشانی اور ناک کی، تو یہ دونوں ہڈیاں ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 7 اعضاء جو ہیں، دونوں قدم، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی، ان دونوں کو زمین پر لگانا ہے۔ اور اس سے پہلے جب ہم لوگ ارکان پڑھ رہے تھے، رکن کا ذکر جب چل رہا تھا، نماز کے ارکان، تو وہاں پر ہم نے مکمل وضاحت اس طریقے کی تھی۔ تو اب دونوں میں سے پہلے کس کو رکھے گا؟ تو دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا، دونوں کو ایک ساتھ رکھے۔ اگر ناک اس کی لمبی ہے تو پہلے ناک زمین پہ لگے گی اور اس کے بعد پیشانی لگے گی، جیسا اس کو سہولت ہو۔ لیکن ان دو ہڈیوں کا، دونوں یعنی ناک اور پیشانی، ان دونوں کا اعتبار ایک ہی ہڈی کے سے ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث کے شمار میں آپ کو واضح کر کے بتلا دیا۔ الحمدللہ یہاں تک باتیں ہم لوگ سمجھ چکے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَمْكِينُ أَعْدَاءِ السُّجُودِ مِنَ الْأَرْضِ، وَتَمْكِينُ أَعْدَاءِ السُّجُودِ مِنَ الْأَرْضِ، یعنی جو اعضاء سجود ہیں ان کو زمین کے اوپر اچھی طرح سے رکھے، ایسا نہیں کہ اوپر اوپر رکھے۔ جب ہم لوگ رکن پڑھ رہے تھے تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی گدے وغیرہ میں سجدہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے دبائے اس کو، ایسا نہیں کہ ایک دم اوپر اوپر رکھے رہے۔ اب گدا ہے، اسپنج ہے، یہ دبتا ہے، تو اس کو مطلب سر اس طرح سے رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف اوپر جو بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے اسی کے اوپر صرف سر رکھا رہے۔ تمکین کہتے ہیں پورے طرح سے اعضاء کو، یعنی اعضاء یعنی جو جن ہڈیوں پر ہم سجدہ کر رہے ہیں ان کو زمین کے اوپر رکھنے کی کوشش کرے مکمل طریقے سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اعضاء سجود ہیں ان کو زمین سے لگائے۔ تو اب آپ کہیے گا کہ اس کو آپ تو رکن میں بیان کر چکے ہیں، تو پھر یہاں سنت میں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے، رکن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر پیشانی کا کچھ حصہ بھی لگا دیا تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا، لیکن پورے طور پہ پیشانی کو رکھنا، ناک کو رکھنا، ہتھیلیوں کو رکھنا، گھٹنے کو رکھنا، اور دونوں قدموں کو پورے مکمل طریقے سے لگا کر کے زمین سے رکھنا، تمکین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کو زمین سے ٹچ کرنا اور لگانا، ہے نا، یہ سنت ہے۔ لیکن رکن آدمی صرف سر رکھ دے تو رکن اس کا ادا ہو جائے گا، یعنی ناک اور سر یہ دونوں ملا کے رکھ دے تو رکن اس کا الحمدللہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سنت والی نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے تو مکمل طریقے سے سجدے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا
کہ انسان اعدائے سجود کو زمین کے اوپر تمکنت عطا کرے، ملا کر کے خوب اچھی طریقے سے جسم کے پورے عضو کو جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے ان کو زمین سے لگا کر کے رکھے۔ یہ فرق ہے وہاں اور رکن میں اور سنت میں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر اور اسی طرح سے پیشانی اور گھٹنا، ان کے پورے حصے کو محل سجود سے لگا کر کے وہ رکھے، زمین سے پورے طور پہ لگا کے رکھے، اور اس کی مثال ہم آپ کے سامنے دے چکے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سجدہ، جب آپ سجدہ کرتے، امکن انفہ وجبہتہ من الارض، تو اپنی ناک کو اور اپنی پیشانی کو زمین میں لگا دیتے، پوری طریقے سے تمکین، زمین سے لگا کر کے رکھتے، یعنی اوپر نہیں رکھتے کہ ذرا سا ٹچ ہو رہا ہے بس اوپر۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ کہیں دھول دھکڑ ہے تو پوری طرح سے لگاتے بھی نہیں ہے، پیشانی کو لگاتے بھی نہیں، اوپر رکھتے ہیں، بس ذرا سا ٹچ ہوتا رہتا ہے، ویسے نہیں، بلکہ پوری پیشانی رکھے زمین کے اوپر، اور ناک کو رکھے زمین پر، دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھے، گھٹنے کو زمین پر رکھے، اور دونوں قدموں کو زمین پر پوری طریقے سے رکھنے کی وہ کوشش کرے۔ تو کہا امکنا انفہ وجبہتہ من الارض، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کا مفاد یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اعدائے سجود جو 7 ہیں ان کو زمین سے، محل سجود سے پوری طرح لگا کر کے رکھتے تھے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَمُبَاشِرَتُهَا لِمَحَلِّ السُّجُودِ فَيُكْرَهُ، اس کو سمجھیے، کہا وَمُبَاشِرَتُهَا، یہاں مباشرت کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اعدائے سجود میں ہر حصہ بغیر کسی حائل کے زمین پہ لگے، یعنی یہ ہاتھ ہے، ہاتھ پہ دستانہ پہنے ہوئے ہیں تو دستانہ پہن کے نہ کرے سجدہ، اور پیشانی ہے یا ناک ہے، ناک میں مثال کے طور پہ بینڈیڈ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو اس کو نکال کے سجدہ کرے، یہ کہنے کا مطلب ہے، اگر ضروری نہیں ہے تو۔ اسی طریقے سے سخت سردی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، لگا لیتے ہیں، اور اس زمانے میں ماسک وغیرہ لگانے کا معاملہ چل رہا تھا، ماسک لگا کر کے آج بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں، اب پتہ نہیں ان کی مجبوری ہے یا شوقیہ لگاتے ہیں۔ تو اگر وہ لگا کے نماز ادا کر رہے ہیں، اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نکال دیں، مرد حضرات، اور خواتین بھی اگر اپنی گھروں میں نماز ادا کر رہی ہیں اور وہاں کوئی نامحرم کا گزر نہیں ہے، گھر میں ہے، اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، تو چہرہ وہ کھلا رکھے گی، ہتھیلیوں کو نہیں ڈھکے گی، ہتھیلی کھلا رکھے گی۔ قدموں کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے الگ سے آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں واضح کریں گے اس کو۔ اور پیشانی اور ناک، ان دونوں کو بغیر کسی حائل کے، اب خاتون ہے، نوز پیس پہنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے اس کی پیشانی بھی اس سے ڈھکی ہوئی ہے، ناک بھی ہے، تو اکیلے تنہا اگر نماز پڑھ رہی ہے اپنے گھر میں، وہاں غیر محرم کا کوئی گزر نہیں ہے، تو چہرہ کھول کے نماز پڑھے، چہرے میں نوز پیس نہ لگائے۔ لیکن مجبوری ہے، مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں، اور مرد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کا گزر ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے حالت احرام میں ہے، تو وہاں نوز پیس نہیں لگا سکتے، نقاب نہیں لگانا ہے، دوپٹے اور اوڑھنی کو کھینچنا ہے، سامنے کے جانب ڈال دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں غیر محرم مردوں کا آنا جانا ہو رہا ہے تو بحالت مجبوری وہ چہرے کو کور کر سکتی ہے نماز میں، لیکن عام حالت میں چہرے کو کور نہیں کرنا ہے۔ یہی معنی ہے مباشرت کا۔ مباشرت کا معنی انسان کے جسم کا جو چمڑا ہے وہ زمین سے لگے بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، یعنی انسان پیشانی کو سجدے میں زمین پہ رکھتا ہے تو اس کی پیشانی میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے،
اس کے اور زمین کے درمیان کوئی چیز. اب جیسے دیکھیے کچھ لوگ عمامہ پہنتے ہیں, ٹوپی, یہ جیسے ٹوپی ہے تو اب ٹوپی کا کچھ حصہ آگے بڑھا دیا اور زمین کے اوپر اس کو رکھ رہے ہیں, تو پیشانی نہیں رکھا رہی ہے زمین پہ, ٹوپی کا یہ سرا اگر رکھا رہا ہے تو ایسی صورت میں سنت کے اوپر سجدہ نہیں ہوگا, سنت کا جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا. یہ پیشانی بالکل اس کا جو چمڑا ہے یہ زمین پہ لگنی چاہیے. سمجھ گئے؟ امید کہ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہوں گے. کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ان دو ہاتھوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, پیر کے پنجوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا الگ سے ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی آدمی موزہ پہنے ہوا ہے تو ظاہر ہے موزہ نماز میں موزے کو اتارنا شرط نہیں ہے, بلکہ تیمم جب وضو کرے گا تو موزے پر مسح کرے گا. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کتاب الطہارہ میں, موزے کے اوپر مسح کرے گا. موزہ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے, اچھا خاتون ہے تو وہ پورا اس قدم کو بھی چھپائے گی, جیسے کہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے ستر العورہ میں. نماز کے ارکان کی تشریح جہاں چل رہی تھی وہاں پہ ستر العورہ, اپنے بدن کو چھپانا, یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یا شروط میں سے ایک شرط ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو اس کے علاوہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو کیا کرے, بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے زمین پہ لگائے. یہ کہنے کا مطلب ہے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی یہ کہے کہ آپ بار بار زمین کہہ رہے ہیں, ہم لوگ زمین کے اوپر کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم تو اگر مسجد میں نماز پڑھیں تو مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں, دری ہوتی ہے, چٹائی ہوتی ہے یا قالین بچھی ہوتی ہے. اور گھر میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو جائے نماز ڈال کر کے نماز پڑھتا ہے. تو اگر جائے نماز ہے تو جائے نماز ہی پر, یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی کے اوپر آدمی سجدہ کرے اور کچھ زمین پہ نہ بچھائے, نہ, یہ ضروری نہیں. اگر کچھ بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کی پیشانی اس چیز سے لگنی چاہیے جو زمین سے لگی ہوئی چیز ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے, اور یہ معنی ہے یہاں پہ مباشرت کا. تو کہتے ہیں کہ وَمُبَاشِرَتُهَا لِمَحَلِّ السُّجُودِ سِوَى الرُّكْبَتَيْنِ, سوائے دونوں گھٹنوں کے. کیوں دونوں گھٹنا کیا سطر میں ہے؟ تو کہا نہیں, سطر میں نہیں ہے. اب مرد کا, اگر آپ خاتون کے لیے تو سطر ہے, اس کو چھپانا ہی چھپانا ہے. لیکن اگر مرد کو دیکھیں تو گھٹنے سے اوپر, ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر تک. لیکن اگر کوئی آدمی گھٹنے سے اوپر کپڑا پہنا ہے اور وہ سجدے میں جائے گا تو ظاہر ہے کپڑا اور اوپر آ جائے گا اور اس کے جو ران جو ہیں وہ دکھنے کے خدشات ہوں گے. تو اہل علم نے کہا کہ سطر کی حمایت کے لیے, بچاؤ کے لیے اگر آدمی گھٹنے کو چھپائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ مروت کی بھی بات نہیں ہے کہ آدمی گھٹنے کو کھول کر کے, آج جیسے لوگوں کو دیکھیے گا ہاف پینٹ پہن کر کے سڑکوں کے اوپر, چوراہوں کے اوپر جوان جوان لڑکے, بڑے بڑے لوگ یہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کو کلچر بنایا ہوا ہے. درست نہیں ہے. ہاں 3/4 ہے, گھٹنا چھپا ہوا ہے اور اس کے اوپر یعنی گھٹنے سے نیچے تک ہے کپڑا, تو وہ پہن سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو صرف گھٹنے کیوں کہا گھٹنے کا چھپانا مکروہ ہے, تو کہا مکروہ کیوں کہہ رہے ہیں, حرام کہہ دینا چاہیے سیدھے. تو کہا حرام اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی گھٹنا کھولے ہوا ہے اور وہ سجدے میں جائے گا تو اس کی ران کا کچھ نہ کچھ حصہ جس کو چھپانا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو گھٹنے کو بھی چھپائے حمایتن, سطر کی حمایت کے خاطر, سطر کو بچانے کی خاطر, سطر کو ڈھانپنے کی خاطر گھٹنے کو بھی چھپا کر کے وہ نماز ادا کرے. اب اس میں اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہم آپ کو بتا چکے کہ دیکھیے محل سجود پہ اگر کوئی چیز بچھا ہوا ہے نا, تو چاہے جائے نماز ہے, کوئی چیز بچھی ہوئی ہے, چاہے جائے نماز ہے یا چٹائی ہے, تو اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ چٹائی ہٹا کے نماز پڑھو, نہ, اس پہ کر سکتا ہے وہ سجدہ. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا بعض شیعوں کو وہ اس پہ بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں, وہ قالین نہیں کرتے. مسجد نبوی وغیرہ میں بھی آپ جائیے گا تو یہ لوگ عام طور پہ یہ تو اتنا نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتے, اپنے ہوٹل میں پڑھتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, لیکن آتے ہیں مسجد میں جب بھی تو دیکھیے گا جو چلنے کے راستے ہیں
تو وہاں قالین نہیں ڈالی ہوئی ہے، قالین پیچھے ہے. راستوں پہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ جو ماربل ہے یا جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر سجدہ کریں. اور اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو جائے نماز بچھا کر کے، مٹی ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی، گول گول بنا کے رکھتے ہیں ٹکری کی طرح سے مٹی. اور بعض لوگ جو غالی قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، وہاں کی مٹی لے کر آتے ہیں اور اس کو بنا کے رکھتے ہیں، اس کو جیب میں رکھتے ہیں. نکالا مٹی اور سجدہ کرنے وقت جائے نماز کے سامنے جہاں پہ پیشانی رکھنا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس پر سجدہ کرتے ہیں. اور آخری دنوں میں جب ہم 2018 وغیرہ سے وہاں سے آئے سعودی عرب سے، تو دیکھا کہ کچھ جائے نماز وہ لے کے آئے، یعنی اوپر سے ایسا رکھتے تھے تو لگتا تھا کہ مٹی رکھے ہوئے ہیں، تو لے کر آئے جس میں وہ مٹی لگی ہی ہوئی ہوتی تھی اس پہ، تاکہ اس پر وہ سجدہ کریں. بہرحال یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین پہ اگر جائے نماز ہے یا دری ہے یا چٹائی ہے یا قالین ہے تو اس کے اوپر آدمی نماز پڑھے، لیکن کوشش کرے کہ پیشانی ہے یا ہاتھ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو. یہ ڈائریکٹ آپ جائے نماز کے اوپر رکھیں، یہ کہنے کا مطلب ہے مصنف رحمہ اللہ کا. اب گھٹنوں کو الگ کیا تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابی کہتے ہیں کان لا یباشر برکبتیہ محل سجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے یہ محل سجود کو یعنی سجدے کی جگہ کو کھلے ہوئے، یعنی گھٹنے کھلے ہوئے زمین پہ نہیں رکھے جاتے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا. الحمدللہ یہاں تک یہ باتیں واضح ہو گئی ہوں گی کہ سجدہ مصلی کو چاہیے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اعضائے سجود میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بحالت مجبوری، مثال کے طور پہ کسی کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پٹی چڑھا دیا ہے ڈاکٹر نے، اب وہ سجدہ کر رہا ہے پٹی کے اوپر، پٹی لگی ہوئی ہے، تو کیا پٹی اتار کے سجدہ کرے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. مجبوری ہے اگر اس کے ساتھ تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا. اور ہاتھ کسی کا کٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹانکا لگا کر کے ڈاکٹر نے پٹی لگا دیا ہے، باندھ دیا ہے، اب وہ سجدہ کر رہا ہے زمین کے اوپر ہاتھ کو رکھے ہوا ہے، تو اب اس کو کہیں گے کہ نہیں تم پٹی اتار دو اور ایسے ہی سجدہ کرو. ناک میں چھوٹی موٹی پھنسی ہے، اگر اس کو نکال بھی دیں، ناک پہ جو لگائے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ نکال دے. اور اگر اس کو نکالنے میں حرج ہے تو بینڈیج لگا ہوا ہو اور ویسے ہی وہ سجدہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، سنت کا ثواب اس کو مل جائے گا کیونکہ یہاں مجبوری ہے. لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آج کل ماسک وغیرہ کورونا وغیرہ کا کوئی زمانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے آسانی کی ہے اور اس کے ساتھ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ لگا رہے تھے تو اب تک لگائے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو نکالے، وہ نکال کر کے سجدہ کرے. یا سخت جاڑے کا موسم ہے تو لوگوں کو دیکھیے گا مفلر وغیرہ جو باندھتے ہیں تو ادھر بھی باندھ لیتے ہیں، ایسے بھی لپیٹ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں مفلر تاکہ ٹھنڈک نہ لگے. اور ٹوپی پہن رہے ہیں جاڑے کے موسم میں تو ٹوپی خوب اندر تک چڑھائے ہوئے ہیں، ادھر کان چھپانے کے لیے اس کو نیچے تک کیے ہوئے، اسی پہ سجدہ کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، ٹوپی کو اٹھا دینی چاہیے، اٹھا دے آدمی اور پیشانی کو یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے، خارجی رکاوٹ کے زمین کے اوپر رکھنے کی کوشش کرے. الحمدللہ. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَمُجَافَاتُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ وَمُجَافَاتُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ وَبَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. عبارت کو خوب اچھی طرح سے دیکھیے. وَمُجَافَاتُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ، جنب کہتے ہیں اس کو، یہ پہلو کے حصے کو، اسی کو پہلو کہتے ہیں. وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، کس کو کہتے ہیں؟ صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد بیوی ہے کہ انسان کے بغل میں بیٹھتی ہے، یا دوست ہے جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا. وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، پہلو میں، جنب کہتے ہیں پہلو کو. تو جب سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا کرے، ایسے ادھر چپکا کے نہ رکھے، ایسے اس طرح سے چپکا کر کے نہ کرے سجدہ، بلکہ ان کو دور کرے. پہلو سے ہاتھ دور ہونے چاہیے، لگے ہوئے نہیں ہونی چاہیے،
ایک بات کا وبطنہ عن فخذیہ، اور فخذ کہتے ہیں ران کو، تو ران سے پیٹ کا جو حصہ ہے وہ جدا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا سجدہ کرتے ہیں تو جو ران ہے وہ اور پیٹ ہے اس کو ملا دیتے ہیں، ملا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں، ران اور پیٹ دونوں الگ ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے سجدے میں۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، اس کی جو پنڈلی ہے اس پنڈلی سے اس کے ران جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے، الگ الگ ہونی چاہیے۔ اب اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ تو کہا اس کا اعتبار پیچھے سے ہوگا، یعنی فولڈ کیا نا پاؤں کو اس طرح، گھٹنے کو زمین پر رکھا، اب گھٹنے کو رکھا تو ران کا جو پچھلا حصہ ہے وہ پنڈلی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ اس سے جدا ہونا چاہیے، یعنی جو پیٹھ کا آخری حصہ ہے وہ اوپر اٹھا ہوا ہونا چاہیے سجدے میں، اور پاؤں جو ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے۔ امید کہ آپ کیفیت کو سمجھ رہے ہوں گے۔ وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، اور دونوں گھٹنے یہ ملے ہوئے نہیں ہونی چاہیے بلکہ دونوں الگ الگ، گھٹنے کو موڑا نا اس طرح سجدہ کرنے کے لیے تو دونوں گھٹنا ملا کر کے نہ کرے بلکہ دونوں الگ الگ ہو، دونوں گھٹنے الگ الگ ہو، دونوں کے درمیان گیپ ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس کا سجدہ درست ہوگا۔ اب ان ایک ایک باتوں کو، یہ تو ترجمہ ہم نے کر دیا، اور اس کے ایک ایک بات کی وضاحت دیکھتے ہیں اور اس پہ دلیل پڑھتے ہیں۔ اب تک الحمدللہ ہم لوگ نماز کے فعلی سنتوں کو جان رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں وَمُجَافَاتْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنبِهِ، نماز پڑھنے والے کے لیے سجدے کی فعلی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں سے اپنے ہاتھ کو ہٹا کر کے رکھے، اپنے ہاتھ کو ہٹا کر رکھے، اور اپنے پیٹ کو اپنے ران سے اٹھا کر کے رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے ران کو اپنی پنڈلی سے اٹھا کر کے رکھے، ران کو اپنی پنڈلی سے اٹھا کر کے رکھے۔ اب خواتین جو سمٹ کر کے سجدہ کرتی ہیں، سمٹ کر کے، کچھ لوگوں کو دیکھے گئے ایک دم سمٹ جاتی ہیں، اس طرح سجدہ کرتی ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے تفصیلی۔ سلسلے میں کوئی دلیل نہیں، خاتون کا اور مرد کا سجدہ الگ الگ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذمت ثابت ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اس طرح سجدہ کیا کرتے ہیں۔ حدیثیں ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں تاکہ معاملہ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، جب نماز پڑھتے، فرج بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان تفریق کرتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ اس طرح سے سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی جو سفیدی ہوتی، بیاض ابطیہ، وہ ظاہر ہو جاتی ہے نا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، جب آپ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے میں اب کوئی کہے گا کہ یہاں تو نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز میں ہو سکتا ہے کہ رکوع میں ایسا کرتے ہوں۔ کہا نہیں، اہل علم نے کہا کہ صلی بول کے یہاں سجدہ مراد ہے، جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے مبالغہ کرتے دور کرنے میں، مبالغہ کرتے، اتنا مبالغہ کرتے کہ دیکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا، بغل کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ظاہر ہے اس کی سند کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ جو روایت ابھی ہم نے پڑھی یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، لیکن مسلم میں روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، کان اذا سجدہ، یہاں دیکھیے سجدہ کا لفظ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجدہ فرج یدیہ عن ابطیہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بغل سے، ابط کہتے ہیں بغل کے حصے کو، اس خاص طور پہ اس حصے کو ابط کہتے ہیں، کہ ان سے اپنے ہاتھوں کو دور کرتے. ابھی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں فَوَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کے درمیان تفریق کرنی ہے. جب آدمی رکوع میں جائے گا تو گھٹنے کو پکڑے گا تو انگلیوں کے درمیان تفریق رکھے گا، جدا جدا ملا کر کے اسے نہیں پکڑے گا. یہ بات آئی ہے آپ کے سامنے. ابھی یہاں کہہ رہے ہیں فرجا ابطیہ، ابط کہتے ہیں اس حصے کو، یہاں سے بھی ہٹا کر کے جدا کر کے رکھے گا، ہے نا. کہ یہ مبالغہ ہے، مبالغہ کرے گا، ہٹائے گا، اس طرح سے سجدہ کرے گا. تو مصنف کی پہلی بات کی دلیل ہو گئی کہ جب آدمی سجدہ کرے تو وہ مجافات عضدیہ عن جنبہ، آدمی اپنے پہلو سے اپنے دونوں بازوؤں کو جدا رکھے، ہٹا کر کے رکھے. یہ پہلی دلیل ہو گئی الحمدللہ. اسی پر ایک دوسری دلیل لیجئے. حضرت میمونہ ابن الحارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، دیکھیے یہاں سجدے کا لفظ ہے، اذا سجد جافا، جافا حتی یرا من خلفہ وضح ابطیہ، جافا تتجافا، ہے نا. قرآن مجید میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یہاں جافا کا معنی یہ ہے. تو کہہ رہے ہیں راویہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو جافا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو جدا کرتے، حتی یرا من خلفہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے ہوتے اور پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو وضح ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی وہ دیکھ لیتا، بغل کی جو سفیدی ہے کہ اس سفیدی کو وہ دیکھ لیتا. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے. یہ حدیث انصاف کے ساتھ آپ کہیے کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا کرنے میں، الگ رکھنے میں مبالغے سے کام لیتے. یہ اس بات کے اوپر دلالت، تب نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی پیچھے کھڑا رہنے والا آدمی دیکھ لیتا. لیکن یہاں ایک نوٹ چڑھانا ہم ضروری سمجھیں گے، اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے بغل والے کا وہ خیال رکھے کہ اس کے بغل والے کو چاہے وہ دائیں جانب ہو مصلی یا بائیں جانب ہو، اس کو تکلیف نہ ہو. اب اتنا پھیلا دیا کہ اس کو سجدہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے، اس کے لیے جگہ نہیں بچی. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، خیر کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن معلومات نہیں. جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہاں تک کہ وہ اتنا پھیلاتے ہیں کہ دوسرا جو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے میں اس کے گردن میں اور کبھی کبھی اس کے منہ پر اس کی ہڈی، کیونی کی ہڈی آ رہی ہوتی ہے. ظاہر وہ پھیلا دیا ہے. اب بغل والا سجدہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس کی کیونی اس کے چھاتی سے یا نہیں تو اس کے بغل سے یا اس کے گردن میں یا اس کے منہ پر آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچے، اور نماز میں جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے بغل میں جو کھڑا ہے دائیں اور بائیں جانب جو مصلی کھڑے ہیں ان کا وہ لحاظ رکھے. جماعت سے پڑھنے والا وہ اتنا نہ پھیلائے کہ مصلی کو تکلیف ہو، بغل والے کو تکلیف ہو، لیکن اتنا بھی نہ چپکا دے کہ یہاں سٹ جائے پہلو سے آ کر کے ضم ہو جائے، یہ بھی نہ کرے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرے. لیکن اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو پوری طرح سے اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا کرنے کی کوشش کرے حالت سجدہ میں، حالت سجدہ میں. اب آپ کہیے گا یہ تو مردوں کی بات ہوئی، خواتین کے سجدے کا طریقہ دوسرا ہے، تو کون دلیل دے گا اس سلسلے میں کہ دوسرا طریقہ ہے؟ کون دلیل دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی صفت یہ بیان کر رہی ہیں ازواج مطہرات میں سے ام المومنین میمونہ بنت حارث
اب کہتی کہ نہیں کہتی کہ یہ عمل مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے؟ خواتین کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے جب درس بڑھے گا تو ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے سجدہ کرنے سے، جو لوگ ایک دم سمٹ کے سجدہ کرتے ہیں ان کی سخت مذمت بیان کی ہے، سخت مذمت بیان کی ہے۔ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔